بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ وضع کے بارے میں ہم بحث ذکر کر رہے تھے، اور وضع کی بحث کو بیان کرتے ہوئے ہم نے دلالت کو ذکر کیا۔ ہم نے کہا دلالت جو ہے یہ تابع ہوتی ہے ارادے کی، اور دلالت فقط دلالت تصدیقیہ ہوتی ہے، تصوریہ کو دلالت نہیں کہتے۔ اس کے بعد ہم نے کہا وضع جو ہے کبھی شخصی ہے اور کبھی نوعی ہے۔ وضع شخصی واضح ہے کہ آپ لفظ کا تصور کریں، اس کے مقابلے میں مشخص شے کا تصور کریں، شخصی ہے۔ نوعی کیا ہے؟ نوعی میں ہمارے پاس بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، معانی زیادہ ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پہ تصور نہیں کیا جاتا، ان کے لیے کیا وضع کی جاتی ہے؟ حیت۔ تو اس حیت کے ضمن میں کیا ہے، یہ اس نوع کے جتنے الفاظ آتے ہیں وہ معانی ہوتے ہیں، ان کو وضع کیا جاتا ہے۔ جیسے حیت ضربہ ہے، فعلہ ہے، تو فعلہ میں جو بھی مادہ جو ہے آپ اس کے ضمن میں ڈالتے جائیں گے وہ معنی دے گا۔ جیسے افعل کی حیت ہے، یفعل کی حیت ہے، یہ اب جو افعال کی حیات ہیں۔ لہذا کبھی وضع جو ہے وضع شخصی ہوتی ہے اور کبھی کیا ہے، نوعی۔ آج نئی بحث ہے ہمارے پاس وہ وضع المرکبات۔ یہ تھی مفردات کی وضع، اب تک جتنی ہماری بحث ہوئی مفردات کی وضع کے بارے میں بحث ہے۔ اب ہے کہ کیا جمل کے لیے بھی وضع ہوتی ہے، یعنی واضح جو ہے وہ جملے کو وضع کرے فلاں معنی کے لیے؟ کہتے نہیں، وضع کیا ہے، مفردات کی ہی ہوتی ہے، ان مفردات سے جملے بنتے ہیں۔ لہذا جب وہ جملے ہمارے پاس جملے کا معنی آتا ہے تو وہ مفردات کے درمیان نسبت جو ہے فرض کرنے سے معنی جملے کا بن جاتا ہے۔ مفرد آپ کے پاس زید ہے، جالس ہے، زید کو جب نسبت دیتے ہیں جلوس کی طرف تو کیا کہیں گے؟ زید جالس۔ اور نسبت ہم نے کہا تھا بیان کر رہے ہیں، یہ معانی حرفیہ ہوتے ہیں جو دو کیا کرتے ہیں، دو اسماء کو آپس میں تعلق ایجاد کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، ثم الحیا الموضوع لمعنی، دقت کیجیے گا، یہ جو حیت ہے جس کو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، دیکھیں کبھی الفاظ وضع کی جاتے ہیں معنی کے لیے، یہ وضع شخصی ہے، کبھی حیات وضع کی جاتی ہیں معنی کے لیے تو وضع نوعی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا حیات وضع کی جاتی ہیں، حیات سے مراد کیا؟ جیسے کل ہم نے بیان کیا تھا یفعل، یفعل، تفعل، یہ ساری، یہ کبھی تو کس میں ہوتی ہے؟ تکون فی المفردات، کبھی مفردات میں ہے، جس کی امثلہ ہم نے کل ذکر کی۔ علیکم السلام۔ کا حیات المشتقات، جیسے کہ مشتقات کی حیات ہیں، مشتقات کیا؟ یعنی ضرب سے یضرب و اضرب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، التی تقدمت الاشارہ الیہا، جن کی طرف ابھی ہم کیا ہیں، اشارہ کر چکے ہیں۔ واخری فی المرکبات، اور کبھی کس میں ہوتی ہے حیات؟ مرکب میں، جیسے کا حیات ترکیبی بین المبتدا والخبر، زید قائم، لافادۃ حمل شیء علی شیء، تاکہ کس کا فائدہ دے؟ ایک شے کو دوسرے شے پہ حمل۔ واقع حیات تقدیم ما حقہ التاخیر، جیسے کہ مفعول کو مقدم کرنا جبکہ اس کا حق کیا ہے؟ مؤخر ہونا۔ کیوں مقدم کر رہے ہیں؟ تاکہ اختصاص کا فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ کس کی وضع ہے؟ وضع ترکیبی ہے، یہ وضع شخصی نہیں ہے، وضع افرادی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ترکیبی۔ کہتے ہیں کیا یہ جو ترکیب کی وضع ہے مبتدا اور خبر کے درمیان اور یہ مفعول کو مقدم کرنے کے درمیان، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، جو جمل کی ترکیبات ہیں، جیسے جملہ کیا ہے، افعال ناقصہ پہ جب کبھی ہوتا ہے، کبھی مشبہ بفعل اس پہ داخل کی ترکیبات ہیں نا ساری، کیا یہ علیحدہ وضع ہوتی ہے؟ کہتے نہیں۔ علیکم السلام، بات واضح ہوگی۔ یہ اس طرح ہوگی نا، اب ہمارے پاس وضع تین قسم کی ہوگی، کبھی لفظ کی وضع، کبھی حیت کی وضع۔ جب لفظ کی وضع ہوگی تو وضع شخصی ہے، جب حیت کی ہوگی تو نوعی ہے۔ یہ جو وضع حیت کی جب وضع ہے اس کی دو قسمیں ہوگی، کبھی مفردات میں، کبھی مرکبات میں۔ مفردات والی کو ہم نے کہا وضع نوعی کہتے ہیں۔ مفردات والی کو کیا کوئی نام ہے یا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں لا، نہ نام ہے نہ ہوتی ہے۔ یہ مفردات کی ہی وضع کو کیا کرتے ہیں آپ؟ کلمات کو آپس میں جوڑتے ہیں، کلام حاصل ہوتی ہے، یا علیحدہ کوئی وضع نہیں ہے۔ دیکھیے گا، ومن هنا تعرف انه، دیکھیں، لا حاجت الى وضع الجمل والمرکبات، جمل اور مرکبات کی طرف ہمیں کیا ہے؟ وضع کی حاجت نہیں ہے، فی افادت معانیہا، ان کے معنی حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، زائدن علی وضع المفردات بالوضع الشخصی والحیات بالوضع النوعی،
وضع شخصی اور وضع نوعی کے علاوہ تیسری کسی وضع کی ضرورت نہیں ہے جمل سے معنی حاصل کرنے کے لیے، بلکہ معنی ہم حاصل کر چکے، یا کس کے ذریعے؟ مفردات کے ذریعے، یعنی وضع شخصی کے ذریعے، یا وضع نوعی کے ذریعے، یعنی یا حیت کے ذریعے یا اسم کے ذریعے۔ حیت یعنی فعل نا، جب آپ حیت کریں گے تو فعل۔ کلام کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ دو چیزوں سے نا، یا اسم یا فعل۔ یا دو اسموں سے کلام بنتی ہے تو وضع شخصی ہو جائے گی، واضح ہوگی بات یہ۔ یا ایک اسم اور ایک فعل سے تو کتنی وضع ہو جائیں گی؟ دو، ایک شخصی ایک نوعی۔ کہتے ہیں تیسری وضع کی ضرورت ہی نہیں آتا، ہم کہیں جی جمل کے لیے علیحدہ وضع ہوتی ہے، کبھی دو اسموں کو جوڑ کے کلام بنتی ہے، کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو، اس وجہ سے تیسری کسی وضع کی ضرورت نہیں۔ بل ہوا لغو و محض، بلکہ کیا ہے یہ؟ لغو محض لغو ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے نئے وضع کی۔ وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِهَا، جو اس کی طرف گیا ہے، أَرَادَ بِهِ وَضْعِ الْحَيَاةِ التَّرْكِيبِيَّةِ، جس نے اختیار کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے جی؟ حیات ترکیبیہ کی وضع، للجملہ بأسرها بموادها وحیاتها زیادة على وضع اجزائها فیعود النزاع حینئذ لفظی۔ اور نزاع کیا ہو جائے گا؟ لفظی۔ جس نے بھی کہا یہ وضع ہے تو وہ بھی اس کی مراد یہی ہے جیسے ہم نے بیان کیا، وہ کیا اسم میں وضع شخصی ہوگی، فعل میں وضع نوعی ہوگی۔ اگر جملہ فعلیہ بنانا چاہتے ہیں ان دونوں کو ملائیں گے تو وضع ترکیبی ہے، یہ ہے انہی مفردات کی ہی وضع۔ بار بار کہہ رہا ہوں مفردات کی وضع، یہ آخر تک اس کا فائدہ ہونا ہے آپ کو، اس کو لازمی یہاں سمجھ لیں۔ وضع آپ کے پاس دو ہی ہیں، یا مفردات کی یا نوعات کی۔ مفردات کی اسماء میں اور نوع کی کیا ہے؟ افعال میں، انہی سے کلام بنتی ہے ٹوٹل۔ اگر تو فقط اسماء سے کلام بناتے ہیں جملہ اسمیہ میں تو کہیں گے وضع شخصی ہے۔ اگر کیا ہے فعل اور فاعل سے بناتے ہیں تو کہیں گے دونوں ہیں، ہاں شخصی اور نوعی۔ نوعی کس میں ہے؟ علیکم السلام، اس میں وزن فعل میں، اور شخصی کس میں ہے؟ فاعل میں۔ جن کو جمع کر کے کیا ہے؟ وضع ترکیبی ہے۔ لہذا کہیں گے علیکم السلام، وضع ترکیبی کبھی مرکب ہوتی ہے دو اسموں سے یعنی وضع شخصی سے، کبھی وضع نوعی اور وضع شخصی سے۔ اس سے زیادہ نہیں وضاحت کرنی چاہیے میرا خیال ہے، واضح ہے نا بات؟ علامات الحقیقہ والمجاز، یہ مطلب تمام کر دیا، واضح میرا خیال ہے مطلب یہ والا۔ اگلا مطلب آئے علامات الحقیقہ والمجاز قد یعلم الانسان اما من طریق نص اہل اللغہ او لکونہ نفسہ من اہل اللغہ۔ کبھی آپ پہچانتے ہیں کس کو؟ لفظ کو، یہ لفظ کیا ہے؟ معنی حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے یا معنی مجازی میں؟ کس کے ذریعے پہچانتے ہیں؟ دیکھیں، اما من طریق نص اہل اللغہ، اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے، نص یعنی لکھا ہے انہوں نے، او لکونی نفس من اہل اللغہ، یہ خود وہ اہل لغت میں سے ہیں جو کہہ رہا ہے، یعنی اہل لغت بتائیں کہ جی اس لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے۔ ان لفظ کذا موضوع لمعنی کذا، کہ فلاں لفظ کا فلاں کیا ہے؟ معنی ہے۔ آج کے دور میں یہ ممکن ہے نہیں نا، کہاں اہل لغت ہیں آج کے دور میں؟ ایک جماعت ہے جو بیٹھ کے بتائے کہ جی یہ حقیقی معنی ہے، یہ مجازی۔ ایسے ہوتی ہے ہر لغت میں، عربوں کی نا، یہ جتنے ممالک عرب ان کی ملا کے کمیٹی ہے، عرب کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے ان کی، وہ کیا کرتے ہیں جو نئے معانی ایجاد ہوتے ہیں ان کے لیے پھر لفظ وضع کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ابھی بنائی ہے عربوں نے سب نے مل کے، جو سب کی زبان تو ایک ہے نا، فصیح تو یہ اس طرح کمیٹی ہے ان کی ایک۔ بہرحال ان تک پہنچنا ممکن نہیں نا، تو ہمارے دوسرے طریقے اس وجہ سے بیان کریں، ولا کلام لأحد فی ذلک، اگر اس طرح ثابت ہو جائے تو ما اشکال، کہیں گے یہ لفظ حقیقی ہے، یہ کیا ہے؟ مجازی ہے، یعنی یہ معنی حقیقی ہے، یہ والا کیا ہے؟ مجازی۔ فإنه من الواضح ان استعمال اللفظ فی ذلک المعنى حقیقہ وفی غیرہ مجاز، جس کو اہل لغت کہیں گے کہ یہ حقیقی ہے، اس میں اگر لفظ کو استعمال کریں گے تو حقیقی ہو جائے گا، جس کو وہ کہیں گے حقیقی نہیں ہے ان میں اگر استعمال کریں گے تو استعمال طبعا ہم نے کہا تھا مجازی میں استعمال کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مناسبت۔ اگر بغیر مناسبت کے استعمال کرتے ہیں تو غلط ہوئے گا نا، غلط ہو جائے گا، واضح ہوگی بات یہ۔ وقت یہ شک، کبھی شک ہو جاتا ہے، دیکھیں اگر تو واضح ہو جائے تو فبہا، اس کے مطابق چلیں گے،
مشکل کہاں پہ ہے؟ اگر واضح نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ شک ہے مادری، اب یہ اس کا معنی اس لفظ، جیسے میں مان لے لیتا ہوں، مثال لے لیتے ہیں، علیکم السلام، مثال کیا لیتے ہیں؟ قرآن کی جو آیت ہے، آیت تیمم، اذا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کیا مراد ہے صعید سے؟ مطلق وجہ الارض ہے او بس تراب ہے؟ شک ہے؟ اگر تو کہتے ہیں مطلق وجہ الارض ہے، واضح ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں بس تراب ہے اور مٹی پہ کرنا ہوگا، یا زمین کے بعض مصادیق ہیں بعض نہیں ہیں، جس شامل ہے، نورا شامل ہے اس میں، یہ نورا کی لڑکی کا نام نہیں ہے، نورا یعنی جو لڑکیاں استعمال کرتی ہیں لڑکے بھی کر سکتے ہیں، تو نورا شامل ہے اس میں، اور کیا ہے، جپس ہے، یہ جو ٹائل وغیرہ لگتی ہے، کچھ مصادیق ایسے ہیں جو شامل کیا ہیں نہیں، جیسے کھانے والی مٹی، ملتانی مٹی شامل ہے، اس میں تیمم نہیں کر سکتے، جو کہ کیا ہے، کھائی جاتی ہے، وہ لگائی جاتی ہے، نہیں کھائی جاتی ہے، خواتین کھاتی ہیں، واضح ہے بات، یہ یہاں بھی کھاتی ہیں، عرب میں بہت کھائی جاتی ہے ملتانی مٹی، ملتانی تو ہم نہیں اسے کہیں گے، ہمارے پاکستان میں ملتانی کہتے ہیں اسے، یہاں بھی پڑی ہوتی ہے، یہ خواتین ان کی بیچ رہی ہوتی ہیں، ہاں وہ کھاتی ہیں، یہ بھی یہ پڑی ہوتی ہے، یہاں بچے مٹی کھاتے ہیں، وہ خواتین ہی بیچ تو اس میں رہا نہیں نا واضح ہوگی بات۔ یہ کہتے ہیں اس میں کیا کریں گے، پھر کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ علامات ہیں ہمارے پاس، وقد یشک فی وضع لفظ مخصوص، دیکھیں کبھی شک ہوتا ہے کس میں، لفظ مخصوص کی وضع میں، لفظ مخصوص کیا، جیسے میں نے کہا سعید، لمعنی مخصوص، کہ اس کی وضع معنی خاص کے لیے ہے، فلا یعلم ان استعمال فیہ حل کان علی سبیل الحقیقہ، کیا اس کا استعمال اس معنی میں حقیقت ہے، فلا یحتاج الی نصب قرینہ علیہ، اگر حقیقت ہے تو کسی قرینہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، او علی سبیل المجاز، یا استعمال کیا ہے، یہ مجاز ہے، فیحتاج الی نصب القرینہ، تو پھر قرینہ لانا پڑے گا۔ وقد ذکر الاصولیون لتعین الحقیقہ من المجاز، اصولیوں نے ذکر کیا ہے، کیا علامات ذکر کی ہیں تاکہ جن کے ذریعے ہم حقیقت کو مجاز سے کیا کر سکیں، جدا کر سکیں، اے لتعین انہ موضوع لذالک المعنی او غیر موضوع، کہ کیا یہ اس کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے لیے علامات ذکر کی ہیں، یہ اس کی خبر ہے، وہ ہے وقد ذکر کا مفعول، وقد ذکر تو رکن، ذکر الاصولیون، اصولیون فائل ہو جائے گا نا، وقد ذکر الاصولیون تو رکن و علامات کثیرہ نذکر ہونا اہمها، ہم یہاں پہ ان میں سے کیا کریں گے، ہم ذکر کریں گے، بات واضح ہوگی میرا خیال ہے۔ جیسے دیکھیں ہم قرآن میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب ذالک الکتاب میں جو کتاب ہے یہاں اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، چونکہ کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے یا کتب سماویہ ہیں، اپنے اصلی معنی میں نہیں استعمال ہو رہی، اس لیے کہیں گے یہاں کتاب کا استعمال یحتاج ہے کس کی طرف، قرینہ خاصہ، وہ قرینہ خاصہ کیا ہے، لا ریب فیہ، بعد میں جو آپ نے کہا لا ریب فیہ، اس کا مطلب ہے اس سے مراد عام کتاب نہیں ہے، خواہ چونکہ عام کتابیں ہیں ان میں تو ریب فیہ ہے، لا کو ہٹا کے ہے نا، قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں اس میں شک کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہے لوگوں نے، حتیٰ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں آپ کہتے ہیں نا جی، ایک امام علیہ السلام کا قول ہے، بلکہ آپ ہی ایک جماعت اب کہتی ہے سید رضی نے بنایا ہے، ہاں جی ایسے ہی اہل سنت بھی کہتے ہیں نہیں یہ سید رضی کا کلام ہے، امام علی کے نہیں ہیں یہ خطبات، واضح ہوگی بات یہ، تو اس وجہ سے کہیں گے کہ یہاں کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی، واضح ہوگی بات صحیح۔ لیکن ہمیں مشکل کہاں پیش آئے گی، جہاں پہ قرآن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے بہت ہوئے ہیں، کہ جہاں پہ جیسے سعید میں نے کہا، اب سعید استعمال ہوا ہے، نہیں معلوم سعید کا معنی کیا ہے، مطلق وجہ الارض ہے یا فقط خالص تراب ہے یا اس کے بعض مصادیق ہیں، تو یہاں پہ پہچاننے کے لیے کہ سعید کا کون سا معنی حقیقی ہے کون سا مجازی ہے، علامات ذکر کی ہیں اصولیوں نے، یہ اس کا فقہ سے بہت قریبی تعلق ہے احکام شرعیہ ثابت کرنے کے لیے، جیسے حکم کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے مرکز کے نیچے نماز پڑھنے کا، روایت میں ہے تحت القبہ، اب مشکل یہاں پیش آتی ہے، قبہ سے کیا مراد ہے، بندہ قبہ یا بلڈنگ کا وہ جو ہوتا ہے وہ قبہ، یا قبۃ السما،
بعض نے کہا ہے قبہ سے مراد قبۃ السما ہے، وہ کہتے ہیں پوری کربلا میں اختیار ہے نماز قصر پڑھیں یا تمام. اچھا جی وہ کہتے ہیں قبہ سے مراد قبۃ السما ہے، روایت میں نہیں لکھا ہوا، بہت ساروں کا ہے. مقابلے میں ایک جماعت ہے کہتے لا قبہ سے مراد قبۃ البنا ہے. جو کہتے ہیں قبۃ البنا ہے وہ پھر کہتے ہیں قبۃ البنا سے تو بنا کا جو قبہ ہے اس میں تو فرق ہے، کوئی بڑا قبہ کوئی چھوٹا قبہ. پھر تیسری ایک جماعت کہتے ہیں قبے سے مراد جو ہے جو قبر کے اوپر قبہ ہے، جہاں قبر ہے اس کے اوپر وہ جو مقدار ہے وہ، اور جتنی وسعت ہوتی جائے گی وہ شامل ہوتی جائے گی. روایات میں نہیں بیان کیا گیا، اسے اجتہاد کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس روایتیں ہم عمل کریں گے، کر کے دکھاؤ. نہیں یہ ہے کہ پہلے تو بنا ہوا نہیں تھا نا اوپر قبہ، وہی نہ روایت میں آیا ہے. اب پھر بعض کہتے ہیں جب نہیں بنا ہوا تھا مراد قبہ سے قبۃ البنا نہیں ہے سما ہے. بعض کہتے نہیں بنا ہوا تو کیا امام جانتے نہیں تھے؟ جانتے تو تھے آئندہ بنیں گے. لہذا ان کی مراد یہ تھی قبہ سے مراد قبۃ الارض ہے. اچھا جی زمین سے اوپر جو بھی بلڈنگ کھڑی کر دی جائے گی کل کو تو اس کے اندر نماز پڑھی جائے. اس وقت قبے ہوتے تو تھے نا، اگرچہ مرکز کے اوپر نہیں تھا. تو یہ لفظ قبہ میں دیکھیں اب کیا ہے، اس کے معنی کی تعیین میں کیا ہے اختلاف ہے کہ مادری حقیقی معنی اس کا کیا ہے اور مجازی معنی نہیں معلوم. بہت سارے قرآن کے الفاظ ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن اس سے، جس کے بارے میں ہمیں کیا ہے یہ شک ہے کہ یہاں کیا مراد ہے. لفظ غیب، صحیح بات ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کیا مراد ہے غیب سے؟ غیب سے مراد بس توحید ہے، یعنی ذات الہی ہے، یا ذات الہی کے علاوہ شامل ہے اس کو کون؟ قیامت بھی، معاد بھی، انبیاء بھی اور امام زمانہ بھی. متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لائے. کیا مراد ہے غیب سے؟ غیب کا معنی کیا ہے معین کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا. طبعاً شیعہ کا طریقہ کیا ہے، ہمارے امامیہ کا، پہلے جاتے ہیں روایات میں. صحیح سند روایت اگر ہے کہ وہ معنی کو معین کرے تو فبہا، وہیں پہ مطلب تمام، پھر آگے نہیں بڑھتے. اگر نہ ملے تو پھر ظاہر ہے، پھر اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر ان علامات سے تمسک کیا جاتا ہے، جس کی فہم جہاں پہنچتی ہے وہ نتیجہ دیتا ہے. یہاں سے اختلاف ایجاد ہوتا ہے. لہٰذا میں دیکھتا ہوں حوزے میں بھی کئی 10 سال سے جاہل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایک فتویٰ کیوں نہیں دیتے یہ اکٹھے مل کے. وہ کیسے ایک ہم 4 بندے یا 10 بیٹھے ہیں، ہم سارے کو ایک فکر ہے نہیں نا، تو ہم کہاں سے ایک دے دیں جب روایات میں ہے ہی نہیں ہے. روایت قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، سنت ایک ہے، تو یہ کیوں علیحدہ لیتا ہے؟ تو بھائی وہ جیب سے علیحدہ لیتا ہے. اب روایت میں جب ذکر ہی نہیں ہوا کہ بھی کیا مراد ہے سعید سے، اب وہ کہاں سے بتا دیں کہ یہ جو جسے سمجھ آیا اس کی فہم کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے. کوشش کے بعد کوشش کے بعد نتیجہ، کوشش کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے کہنا اسے چاہیے تم اس پر روایت دے دو، اس پہ ہے تم اس پر روایت دے دو. نہیں نہ پتا ہوتا، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں نا، جاہل ہوتے ہیں سارے آگے سے. العلامہ الاولیٰ تبادر، پہلی علامت جو ہے وہ تبادر ہے. تبادر آگے ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ لفظ سنیں، سنتے ہی جس کی طرف پہلے آپ کا ذہن جائے جس معنی کی طرف، وہ علامت ہے، حقیقت ہے. ہاں شرط اس میں یہ ہے کہ اہل لغت ہونے چاہیے آپ، لغت کے مطابق تب اہل لغت ہوں، جس لغت کا لفظ بولا جا رہا ہے آپ اس لغت کے وہ ہوں. مثلا عرب ہوں، عرب کا ذہن تبادر کرے گا نا. مثلا ہم اردو والے ہیں، پانی بولا جائے تو ذہن کہاں جاتا ہے؟ یہ سائل بارد بہنے والا جس سے پیاس بجھتی ہے، واضح تو کہیں گے یہ حقیقی معنی. اس کے علاوہ جتنے پانی کے لیے استعمال کریں گے مجازی ہو جائیں گے. دودھ کے لیے استعمال کریں، تیل کے لیے استعمال کریں، شربت کے لیے استعمال کریں. جیسے میں کہتا ہوں محسن صاحب پانی لے کے آئیے گا، میری مراد انہیں پتہ ہے پانی سے کیا ہے، جوس رانی یا رانا مجھے پتہ ہے. حالانکہ دیکھیں میں پانی بولا ہے لیکن کیا ہے وہ کرینہ خاصہ ہے کہ جو جب آتے ہیں یہ جوس لے کے آتے ہیں. نہیں جوس وہ اچھے جوس لے کے آتے ہیں، نیک پاک باز آدمی ہے. واضح ہے بات یہ. تو یہ کہتے ہیں تبادر جہاں جائے گا وہ کیا ہے، اس کا معنی ہے. دیکھیے گا ذرا تبادر اس بندے نہیں ہوتے نا جس معنی دا پتہ ہو. وہی کہہ رہے ہیں، میں پہلے میں نے نہیں کہا اہل لغت ہونا چاہیے. اگر اہل لغت نہیں ہے تبادر کہاں سے ہوگا؟ صحیح بات ہے. تبادر تک کا تعلق خاص طور پہ کس کے ساتھ ہے؟ اہل لغت، یعنی وہ اس لغت میں زندگی گزار رہا ہو.
عرب ہے تو عربوں کے بچوں کو تبادر ہوگا، یہ جی پاکستانی بچے کو نہیں ہوگا. یہی عرب پاکستان چلا جائے، اس کے سامنے پانی بولا جائے تو اس کا تبادر نہیں ہوگا. بیان کر رہے ہیں، دیکھیے گا. دلالہ کل لفظ علی ای معنی، دقت کیجیے گا ذرا عبارت پہ، میں مطلب ایسے بیان کر چکا ہوں. کہتے ہیں ہر لفظ کی دلالت معنی پر، کسی بھی معنی پر، لابد لہا من سبب، واضح ہے اس کے لیے سبب ہوتا ہے. میں لفظ باب بولتا ہوں، اس سے مراد یہ حیت ہے تو اس کا سبب ہے. وَالسَّبَبْ لَا يَخْلُو فَرْضُهُ عَنْ أَحَدٍ أَمُورٍ ثَلَاثَةٍ. سبب کتنے ہیں؟ 3 میں سے ایک حال، یا تو المناسبہ ذاتیہ، یا تو مناسبت کیا ہوتی ہے اس میں ذاتی، جیسے امور عقلیہ میں، امور عقلیہ میں جو مناسبت ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے. جیسے ہی لفظ آگ بولوں گا ذہن کہاں جائے گا؟ گرمائش کی طرف یا دھوئیں کی طرف، یا کیا ہے وہ جلانے کی طرف. یہ کیوں؟ چونکہ القائے ذاتیہ پایا جائے. نہیں ہو سکتا آگ ہو جلائے نہ، اللہ اعجاز مطلوب ہو ذات الہی کو، تو وہ واضح ہے، خارق العادہ ہے وہ چیز. تو یہ امور ذاتیہ میں ہے. وقد عرفت بطلانها، الفاظ کی معانی پہ دلالت کیا ہے؟ یہ امور ذاتیہ میں سے نہیں. ہم سب کا کیا ہیں، وہ ہر کوئی سمجھے. پھر یہ جو امور ذاتیہ، جو تو تعلقات علاقے ہوتے ہیں وہ عقلی ہوتے ہیں، ان کو لوازمات عقلیہ کہا جاتا ہے. ان میں لغت کا عمل دخل نہیں ہوتا. کسی بھی کے سامنے آپ اب آگ بولیں گے کسی لغت میں، اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ فوراً جلانے کی طرف، کہ آگ کیا ہے؟ جلانے والی ہے. جتنے اس کے لوازمات ہیں ذہن میں آتے ہیں. اس پہ کھانا پکایا جاتا ہے، سردیوں میں سیکی جا سکتی ہے، یہ انسان کو جلا سے جو لوازمات خاصہ ہیں. زنجیر گرم کر کے مارنے کا کام آتی ہے، ٹھنڈے کر کے بھی. اول القا الوضعیہ، یا القا کیا ہے؟ وضعی ہے، تعلق وضعی ہے. یہ سبب اول کرینہ الحالیہ، تعلق اول کرینہ الحالیہ اول مکالیہ، یا کیا ہے؟ کرینہ حالیہ یا مکالیہ دلالت کرتا ہے. قرائن یعنی القا وضعیہ، یہ لفظ والا ہوگا، لفظ کی وضع جو ہے تعلق وضعی. فاذا علما ان دلالہ مستندہ الی نفس اللفظ، دقت کیجیے گا، کہتے ہیں اگر ہم علم ہو کہ دلالت کا استناد جو ہے خود لفظ کی طرف ہے، من غیر اعتماد علی کرینہ، کسی کرینہ پہ اعتماد نہیں کیا ہوا، فإنه يثبت أنها من جهة الألقى الوضعية. یہاں سے سب سے دو ہی رہ گئی نا، تیسری کو تو باطل کر دیا. اگر آپ لفظ سنتے ہیں اور آپ کا ذہن بغیر کسی کرینہ خاصہ کے منتقل ہوتا ہے معنی کی طرف، یہ دلالت وضعیہ ہے، یہی دلیل ہے، یہی سے تبادر کہتے ہیں، یہی تبادر ہے. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ التَّبَادُرُ عَلَامَةُ الْحَقِیقَۃِ، یہی ان کی مراد ہے کہ تبادر کیا ہے؟ علامت حقیقت ہے. والمقصود من کلمۃ تبادر، کلمہ تبادر سے کیا مقصود ہے؟ ہوا انسباق المعنی، وہ کیا ہے؟ انسباق المعنی. کیا انسباق المعنی؟ معنی کا سبقت کرنا. ہاں واضح ہے، یعنی آپ کے ذہن میں معنی کا حاضر ہونا، کس سے؟ من نفس اللفظ، خود لفظ سے، مجردن عن کل کرینہ، بغیر کسی کرینہ کے. یہ تبادر، یہ علامت کیا ہے؟ علامت حقیقت کی تبادر. اس کی تعریف اتنی ہی ہوگی بس جی یہی تعریف ہے. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ کوئی کسی کا اشکال، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ذاتیہ جو ہے اس کو باطل کیا گیا. جی، تو ہم صاحب کا بھی کہے نا کہ الفاظ کی طرح جو معانی پہ ذاتی نہیں ہے. اگر ذاتی ہوتی تو ہر لغت والا سمجھتا، کیسا نہیں. اس وجہ سے یا وضعی ہے یا قرائن خاصہ. کہتے ہیں اگر شک ہو جائے تو جیسے لفظ بولیں آپ کا ذہن بغیر کسی کرینہ خاصہ کے منتقل ہو، اس کا مطلب ہے حقیقی معنی. یہی تبادر ہے. کیا ہے وہ؟ انسباق المعنی من اللفظ. واضح ہوگی بات. یہ وقد یعترض علی ذلک، اس پہ اعتراض کیا گیا ہے، بأن التبادر لا بد له من سبب. دقت کیجیے گا یہ اعتراض پہ. کہتے ہیں یہ جو تبادر ہے اس کے لیے سبب ہونا چاہیے نا، یعنی آپ کا ذہن کیوں سب سے پہلے اسی معنی کی طرف منتقل ہوا ہے، کسی اور کی طرف کیوں نہیں ہوا؟ اس کے لیے سبب ہونا چاہیے. ولیس هو الا علم بالوضع، اور وہ نہیں ہے مگر کیا ہے کہ آپ کو وضع کا علم ہے. اگر وضع کا علم نہ ہوتا تبادر کیسے ہوتا؟ ٹھیک بات ہے. لہذا تبادر موقوف ہے وضع بالعلم پہ، اور وضع بالعلم موقوف ہے تبادر پہ. تو دور ہو گیا، اور دور کیا ہے؟ دور ہے، مستحیل ہے. اچھا یہ ہے، آپ منطق میں یہ پڑھتے ہیں دور مستحیل ہے. کیوں مستحیل ہے؟ یہ منطق میں نہیں پڑھا جاتا، یہ فلسفے میں پڑھایا جائے گا انشاءاللہ آپ کو. تسلسل محال ہے، دور مستحیل ہے، یہ ساری باتیں منطق میں کیا ہیں؟ ان کو وہ علی نحو القدر المتیقن اخذ کیا جاتا ہے.
موضوع سارے حتی زید کیا ہے وہاں یہی پڑھاتے ہیں نا کہ زید موضوع ہے. زید ثابت ہے خود, زید کے لیے وجود ہے فرض کرتے ہیں آپ. اگر زید موجود ہو تو قائم ہے, لیکن یہ زید کے لیے وجود کون سا ہے؟ وجود وہ حقیقی ہے, وجود اعتباری ہے. یہ کہاں پڑھیں گے؟ خدا نہ خواستہ فلسفے میں انشاءاللہ واضح ہوگی بات. یہ لأن من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى معناه. واضح ہے یہ انسباق جو ہے یہ سبقت حاصل نہیں ہوتی لفظ سے معنی کی طرف فی ای لغت لغیر العالم بتلک اللغہ. اگر اس لغت کا عالم نہیں ہے تو انسباق حاصل نہیں ہوتا. فیتوقف التبادر علی العلم بالوضع. تبادر کس پہ موقوف ہے؟ بالوضع پہ, لغت کے علم پہ. جی طبعا. فلو اردنا اثبات الحقیقہ و تحصیل العلم بالوضع بسبب التبادر. اور اگر ہم چاہتے ہیں علم کی وضع کو حاصل کرنا, اس کی حقیقت کو حاصل کرنا, کس کے ذریعے؟ تبادر کے ذریعے. لازم الدور المحال, تو کیا لازم آئے گا؟ لہذا تبادر موقوف ہے علم بالوضع پہ, اور علم بالوضع موقوف ہے تبادر. کیونکہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس علم میں یہ معنی اس لفظ کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں. آپ نے کہا یہ دلیل اس پہ تبادر ہے. جس کی طرف پہلا آپ کا ذہن سبقت کرے وہی ہے. یہ پہلا ذہن سبقت کرے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب آپ وضع کو جانتے ہو. تو وضع موقوف ہے تبادر پہ, تبادر موقوف ہے وضع پہ, اور یہ دور ہے, اور دور مستحیل ہے. فلا یوکل علی ھذا ان یکون تبادر علامۃ للحقیقہ. لہذا یہ تبادر کے علامت حقیقت نہیں ہو سکتا. یستفاد منہ العلم بالوضع والمفروض انہ مستفاد من العلم بالوضع. جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبادر کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ علم بالوضع سے. اور علم بالوضع کو آپ ثابت کرنے چاہ رہے ہیں کس کے ذریعے؟ تبادر کے ذریعے. کہتے ہیں اس وجہ سے پھر تبادر علامت حقیقت نہیں ہو سکتا. واضح ہوگی بات. یہ جواب دیتے ہیں. تبادر واضح ہے یہاں پہ؟ شیخ جواب دے رہے ہیں. جی شیخ, تبادر واضح ہے. تبادر پہ اشکال بھی واضح ہے. کسی کو کوئی وہ سوال نہیں سمجھ آئی بات تو بتائیں گے, تو جواب کی طرف جا رہے ہیں. جواب دیکھیے گا. والجواب ان کل فرد من ای امہ یعیش معہا. ہر فرد کسی بھی امت کا اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یعنی عربی کا بچہ عربی جانتا ہے, فارسی کا بچہ فارسی جانتا ہے, اردو کا بچہ اردو جانتا ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. تو جب وہ وہاں زندگی گزارتا ہے تو کیا ہے؟ لابد ان یستعمل الفاظ المتداولہ عندها طبعا لها. تو جو الفاظ وہاں یوز ہوتے ہیں انہیں کو استعمال کرتا ہے. جو رائج ہیں, جو الفاظ رائج ہیں وہ ان کو استعمال کرتا ہے. میں عربی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, یہاں وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے تو لفظ ماں بولے گا تو ظاہر ہے اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ یہ ایسا سائل بارد جو پیاس بجھاتا ہے. واضح ہوگی بات. یہ جو ڈبے میں نہیں ہوتا تو پیاس بجھاتا ہے. یہ اب یہ اسے یہ نہیں پتا, دقت کیجیے گا بات سمجھنے والی, اسے یہ نہیں پتا اس بچے کو کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے ماں کا, لیکن ذہن جاتا ہے اس کا. اسے یہ پتا ہے کہ پانی لفظ ماں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں, لیکن یہ نہیں پتا. میرا ہی بیٹا لے لیں رضا, وہ عربی ہے چونکہ, اب اس کے سامنے لفظ ماں بولا جائے گا تو فوراً ذہن اس کا کہاں جائے گا؟ کیونکہ وہ عربیوں کے ساتھ رہتا ہے, عربی زندگی گزارتا ہے, اس کا وہیں ذہن جاتا ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا. مجھے پتا ہے کہ لفظ ماں کا حقیقی معنی یہ ہے, اسے نہیں پتا. ہاں استعمال کرتا ہے وہ. اب اگر وہ جاننا چاہے کہ لفظ ماں جو ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے, تو کیا اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تبادر تمہارا کہیں گے جو ذہن میں پہلا معنی ہے یہی حقیقت ہے. لہٰذا تبادر جو ہے وہ علم بالوضع پہ موقوف نہیں ہے. تبادر موقوف ہے جو آپ کے پاس ارتکازی معنی اجمالی ہے. واضح ہوگی بات. یہ اس پہ موقوف ہے, لہذا دور لازم نہیں آتا. دیکھیے گا ان یستعمل الفاظ المتداولہ عندها طبعا لها. دیکھیں ولا بد ان یرتکز فی ذہنہ, یہ اس کے ذہن میں ثابت ہو جاتے ہیں معنی. معنی لفظ ارتکازن یستعجب انسباق ذہنہ المعنی. یہ جو معانی ذہن میں ثابت ہو جاتے ہیں یہ موجب بنتے ہیں کہ ذہن منتقل ہوتا ہے کس کی طرف؟ معنی. عند سماع اللفظ, جب وہ کیا ہے لفظ سنتا ہے. وقد یکون ذالک الارتکاز من دون دیکھے التفات تفصیلی الیہ. یہ جو ارتکاز ہے یعنی ذہن میں جو معانی جمع ہوتے ہیں تفصیلی طور پہ نہیں جانتا ان معانی کو وہ کہ یہ حقیقی ہیں اجمالی ہیں, نہیں, بس معانی ہے اس کے پاس, تفصیلاً اسے نہیں پتا. مثلاً اور لے لیں, چلیں مثال, بلی ہے ہماری, آپ کی ہے ہماری. عربی جو ہے 3 معنی ہے ان کے پاس.
بزونا ہے، کتا ہے، ہرا ہے، جس طرح اب جو عربی بچے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ تینوں معنی موجود ہیں. جب ان سے پوچھا جائے گا بھائی بلی جا رہی ہے، مجھے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا اسے کتا بھی کہتے ہیں، ہرا بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے مشترک ہے. اس کا ذہن منسبق ہو رہا ہے، تینوں کی طرف کہیں گے مشترک ہے. اب اسے یہ نہیں پتا ان میں سے کون سا معنی کون سی لغت والے استعمال، اسے یہ پتا ہے کہ یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ جو تبادر ہے وہ کس پہ موقوف ہے؟ اس معنی اجمالی پہ جو کیا ہے اہل لغت کے ذہن میں موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. واضح ہوگی بات جو یہ. یعنی کہ خود اور پر وز نفس کس پہ سیکھتا ہے. موقوف ہے؟ علم تفصیلی علم حاصل. وہ کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ تبادر کے ذریعے. وہ تبادر کے ذریعے حاصل یعنی وہ ہوتا ہے. وہی منطق والی بات ہے، بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے وہ سیکھتا جاتا ہے. ہاں، اس کے ذہن میں معنی اکٹھے ہوتے ہیں. ہوں. تو یہ کہیں گے تبادر جو ہے ان اکٹھے ہوئے معنی پہ موقوف ہے. اور علم بالوز کس پہ موقوف ہے؟ تبادر پہ. لہذا کوئی دور نہیں ہے، میں یہ دور نہیں ہے. یہ قد یکون ذالک الارتکاز دیکھیں من دون التفات تفصیلی الیہ وإلا دیکھیں خصوصیات المعنی. اس کے پاس تفصیلی التفات نہیں ہوتا اور نہ ہی معنی کی خصوصیات جانتا ہے، جی حقیقی ہے، یہ مجازی ہے، اس کی جنس اور فصل کیا ہے، خاصہ اور عرض عام، یہ نہیں چیزیں انہیں پتہ. اسے یہ پتہ ہے معنی ہے میرے پاس، اس سے زیادہ نہیں جانتا. فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ مَعْرِفَةُ الْمَعْنَى، اور اگر وہ چاہتا ہے معنی کی معرفت حاصل کرنا، وَتِلْكَ الْخَصُوصِيَاتِ، اور ان خصوصیات کو حاصل کرے، وَتَوَجَّهَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، تو پھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فَإِنَّهُ يُفَتِّشْ أَمَّا هُوَ مُرْتَكِزٌ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْمَعْنَى، اس کے ذہن میں جو معنی کیا ہے موجود ہے ان میں تفتیش کرتا ہے. فَيَنْظُرْ إِلَيْهِ مُسْتَقِلًا عَنِ الْقَرِينَةِ، بغیر کسی قرینہ خاصہ کے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے اس معنی کو. فَيَرَى أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ اللَّفْظِ الْخَاصِ مَا هُوَ مِنْ مَعْنَهُ وَالْارْتِكَازِ، جو ذہن کا تبادر ہوتا ہے وہ اس معنی کی طرف ہوتا ہے بغیر کسی قرینہ خاصہ کے. فَيَعْرَفْ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ، یہیں سے جان لیتا ہے کہ یہی اس کا معنی کیا ہے، حقیقی ہے. واضح ہوگی بات یہ. فَالْعِلْمُ بِالْوَزْ، لہذا جو وز کا علم ہے، لمعنی خاص، خاص معنی کے لیے، دیکھیں بخصوصیات ہی التفصیلیہ، اس کے تفصیلی خصوصیات کے ساتھ. اے الالتفات التفصیلی الی الوز والتوجہ الیہ، دیکھیں یتوقف علی التبادر، تفصیلی طور پہ معنی کو جاننا کہ یہ حقیقی ہے، یہ مجازی، یہ کس پہ موقوف ہے؟ تبادر پہ. والتبادر انما هو موقوف علی العلم الارتکازی، اور تبادر کس پہ موقوف ہے؟ جو ذہن میں اس کے پاس اجمالی طور پہ معنی موجود ہیں. بوضع اللفظ لمعنہ غیر الملتفت الیہ، جس کی طرف وہ کیا ہے؟ متوجہ نہیں ہے. والحاصل ان، جی سارا لکھ لیانے. والحاصل ان ہناک علمین، حاصل کلام یہ ہے، کلام یہ ہے کہ دو علم ہیں. کون سے دو؟ احداہما یتوقف علی التبادر، ایک تبادر پہ موقوف ہے، وہ ہوا علم تفصیلی، یہی وز ہے. والآخر یتوقف التبادر علیہ، دوسرا جس پر تبادر موقوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہوا العلم الاجمالی. یہ لکھنا ہے بس، بس والحاصل سے یہاں یہی مانگیں گے، یا آپ سے مانگیں گے تبادر کی تعریف کریں، یا مانگیں گے، یا یہ سوال یہاں پہ مانگیں گے کہ جی یہ لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا اس کے اسباب ہیں، کتنے ہیں، ان میں سے کون سا ہے جو باطل ہے، کون سے دو ہیں جو قبول ہیں. تو تین ہیں، پہلا باطل ہے، دو قبول ہے. دو میں سے جو درمیانہ ہے پھر پہلا جو ہے وہ علامت ہے حقیقت کے لیے. وہ کیا ہے؟ علم بالوز. کس پہ موقوف ہے؟ تبادر کی تعریف کر دیں، تعریف کر دیں گے. اس کے بعد اگلا سوال ہو جائے گا جی تبادر پہ ایک اشکال ہے، دور اس کی وضاحت کریں، آپ وضاحت کر دیں گے. اس کے بعد مانگیں گے جی تبادر پہ جو اشکال کیا تھا دور، اس دور کا جواب دے دیں، آپ جواب دے دیں گے. اتنی سی بات ہے. واضح ہوگی بات یہ. ہاں، زیادہ لمبا چوڑا لکھنا ہی نہیں آپ نے، بس یہ صفحے میں سے یہ سوال جواب نکال لینے ہیں. حاصل جواب بالقیاس الی العالم بالوضع، لیکن یہ جواب کس کے لیے ہے؟ جو وضع کا علم کیا ہے؟ جانتا ہے. اب یہ جا رہے ہیں دوسری طرف. دوسری طرف کدھر جا رہے ہیں؟ جو نہیں جانتا وہ کیا کرے؟ واضح ہے، کہتے ہیں وہ محتاج ہوگا کس کی طرف؟ عالم بالوضع کی طرف. باہر سے کوئی آتا ہے اجنبی، وہ اس کا تبادر کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا عربی کے تبادر پر. عربی کا تبادر جس معنی کی طرف ہوگا اسی کے لیے یہی حقیقت ہوگا. واضح ہے. یہ کہہ رہے ہیں وحاصل جواب بالقیاس الی العالم بالوضع واما بالقیاس الی غیر العالم، جو عالم نہیں ہے
اس کو کیسے کہیں گے کہ علامت حقیقت ہے تبادر اس کے لیے؟ تو کہتے ہیں فلا یوکل حصول التبادر عندہ لفرض جاہلہ باللغہ، اسے تبادر حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ لغت سے کیا ہے؟ جاہل ہے. نعم یکون التبادر امارۃ علی الحقیقہ عندہ، دیکھیں کب؟ اذا شاہد التبادر عند اہل اللغہ. یہ جواب ہے اس کا. یہ اوپر والا سوال ہو جائے گا کہ آپ نے کہا یہ تبادر علامت حقیقت ہے تو کس کے لیے؟ تو اہل لغت کے لیے ہے. جو غیر العالم باللغہ ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو کہیں گے یہ ہاں اذا شاہد، یعنی ان الامارہ عندہ تبادر غیرہ من اہل اللغہ، مثلا اذا شاہد الاجمی، جب کیا کرتا ہے اجمی دیکھتا ہے اجنبی، یعنی من اصحاب اللغہ العربیہ، کن کو؟ اہل لغت کو، لغت عربی والوں کو، انسباق اذہانہم من لفظ الماء المجرد عن القرینہ الى الجسم السائل البارد بالطبع. وہ دیکھتا ہے عربیوں کو کہ عربی جب پانی بولتے ہیں تو ان کا ذہن کہاں منتقل ہوتا ہے؟ یہ ایسے جسم کی طرف جو سائل ہے، بارد ہے. بارد بھی کیا ہے؟ بالطبع ہے، بے ذات ہی، پیاس بجھانے والا جسے میں نے کہا. فلا بد ان یحصل له العلم، تو اسے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. کس چیز کا؟ بان ھذا اللفظ موضوع لہذا المعنی، یہ لفظ کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ والے فلا دور ہونا، یہاں بھی کوئی دور نہیں ہے. لہذا دیکھیں علم بالوضع موقوف ہے تبادر پہ، اس کا تبادر موقوف ہے کس پہ؟ اس کے تبادر پہ. حاضر ہوگی بات، عربی کے تبادر پہ کوئی دور نہیں ہے. لأن علمہ، دیکھیں یتوقف علی التبادر والتبادر یتوقف علی علم غیرہ، تبادر کس پہ موقوف ہے؟ اس عربی کے علم پر، لہذا کوئی دور لازم نہیں آتا. دو آپ پہ اشکال ہو جائیں گے تو دو ہی جواب دیں گے آپ. پہلا تبادر پہ اشکال ہے اہل لغت کے نزدیک، وہ کیسے؟ اس کا جواب دیں. دوسرا تبادر پہ اشکال ہے دور کا غیر اہل علم کے نزدیک، اس کا جواب دیں. دونوں جواب یہاں پہ ہم نے جیسے بیان کیے ہیں. بات واضح ہو گئی ہے. یہ تھا جی وہ حقیقت کو مجاز سے جدا کرنے کے لیے پہچاننے کا پہلا طریقہ. تو کیا ہے آپ کے پاس؟ تبادر ہے. تبادر علامت یہی سب سے اہم ترین علامت مانی جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ عدم صحت السلب و صحتہ و صحت الحمل و عدمہا. یہ دوسرا طریقہ ہے. کیا کریں گے آپ؟ کہتے ہیں اس طرح کریں، اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا فلاں معنی فلاں لفظ کے لیے حقیقت ہے، تو کیا کریں؟ اس طرح کریں، وہاں پہ حمل کریں. حمل کی دو قسمیں ہیں، یا حمل اولی ہے یا حمل شائع ثنائی ہے. حمل اولی کریں، اگر تو یہ حمل کرنا منطق کے قواعد کے مطابق صحیح ہے تو کہیں گے معنی حقیقی ہے. پہلے اولی کر کے دیکھیں، اولی ہوتا ہے تو فاتحہ. حمل اولی کا ضابطہ کیا ہے آپ کے پاس؟ مجھے نہ دیکھیں، مجھے بتائیں اولی کا ضابطہ کیا ہے؟ حمل اولی کا اتحاد ہے اس میں مفاہیم، فی المفہوم، تغایر لا میری جان، تغایر لا تغایر اعتباری جسے کہہ رہے ہیں، اجمال و تفصیل. اتحاد فی المفہوم و تغایر الاعتباری. حمل شے سنائی کیا ہوتا ہے؟ اتحاد فی المصداق و تغایر فی المفہوم. یہ طالب علم کے لیے اساس ہے، یہ اسے لازمی ہمیشہ یاد ہونا چاہیے. آپ کی زندگی حوزوی علمی تو دو پہ موقوف ہے، چونکہ حمل کے بغیر استدلال نہیں ہے، اور حمل یہی ہے، یا اولی یا شائع ثنائی. کبھی اولی ہوتا ہے، کبھی شائع ثنائی ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں اس طرح کہیں گے آپ، پہلے حمل اولی کریں یا حمل شائع ثنائی. اگر حمل کرنا صحیح ہے تو کہیں گے یہ حقیقت ہے، اگر سلب کرنا صحیح ہے حمل کو تو کہیں گے مجازی ہے. یہ واضح ہوگی بات. یہ پھر دوبارہ دیکھیں، اگر حمل کرنا صحیح ہے تو کہیں گے حقیقت ہے، اگر حمل کو سلب کرنا صحیح ہے. دونوں میں اولی ہو یا شائع ثنائی. یہاں ترین طریقے ہم بیان کریں گے، کبھی اولی سے کریں گے، کبھی شائع ثنائی سے کریں گے، کبھی شائع ثنائی کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو رکھیں گے وہاں پہ لفظ کے مقابلے میں. تو کہیں گے اگر حمل کرنا صحیح ہے تو کہیں گے یہ سارے اسی کے مصادیق، لہٰذا اسی معنی کے لیے واضح ہے. اگر معنی کیا ہے؟ معنی کلی ہے، اس کے مصادیق ہوں گے نا، تو مصادیق میں سے ایک مصداق. یہاں آگے ہم تطبیقات کریں گے ہر ایک معنی پہ. بات واضح ہوگی ہے. دیکھیے گا، ذکروا ان عدم صحت السلب، کیا ذکر کرتے ہیں؟
سلب کا، دقت کیجیے گا، سلب کا صحیح نہ ہونا، واضح ہے بات، عدم صحت سلب اللفظ عن المعنی، لفظ کا معنی سے سلب کا صحیح نہ ہونا، الذی یشک فی وضعہ لہو، جس کے بارے میں آپ کو شک ہوا کہ یہ اس کے لیے وضع ہوا ہے، علامت انہ حقیقہ فی ہے۔ دیکھیں یہ لفظ کا معنی سے سلب کا صحیح نہ ہونا یعنی حمل کا صحیح ہونا، مکان دوسری طرف سے پکڑ رہے ہیں، حمل کا یعنی صحیح ہونا، یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ وان صحت سلب، اور اگر سلب صحیح ہے